الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عمر بن حفص بن غیاث نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا، ہمیں بیان کیا میرے والد نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا اعمش نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا جامع بن شداد نے صفوان بن محرز سے، انہو حدثہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، انہوں نے عمران بن حسین سے اسے بیان کیا، قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقلت ناقتی بالباب، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اور میں نے اپنی اونٹنی اس کا گھٹنا باندھ دیا دروازے کے پاس، فأتاہ ناس من بنی تمیم، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، فقال اقبل البشرا یا بنی تمیم، اے بنو تمیم والو میرے سے خوشخبری لے لو، قالوا قد بشرتنا فأعطینا، وہ کہنے لگے تو نے ہمیں خوشخبری تو دی ہے اب ہمیں کچھ دو، مرتین دو دفعہ، ثم دخل علیہ ناس من الیمن، پھر یمن سے کچھ لوگ آئے، فقال اقبل البشرا یا اہل الیمن اذ لم یقبلها بنو تمیم، اے یمن والو تم خوشخبری لے لو یہ کہ بنو تمیم نے اسے قبول نہیں کیا، قالوا قبلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے ہم نے قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا جئنا نسألک عن هذا الامر، وہ کہنے لگے ہم آئے ہیں کہ آپ سے اس معاملے کے بارے میں پوچھیں، یعنی کائنات کی ابتدا، قال کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، آپ نے فرمایا اللہ تھا اور کچھ اس کا غیر نہیں تھا، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا، وکتب فی الذکر کل شیء، اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی، وخلق السماوات والارض، اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فنادى مناد، ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ذہبت ناقتک یا ابن الحسین، اے حسین کے بیٹے تیری اونٹنی چلی گئی بھاگ گئی، فانطلقت، پس میں چلا، فاذا هي يقطع دونها السراب، وہ میرے آگے آگے صحرا کو کاٹ چکی تھی، سراب کو کاٹ چکی تھی، فواللہ لوددت انی کنت ترکتها، پس میں نے چاہا اللہ کی قسم کاش کہ میں نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا ہوتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نہ اٹھا ہوتا۔ اس حدیث مبارک میں کچھ حدیث کا ٹکڑا تو کل کے درس میں بیان ہو گیا، یہ یمن کے لوگ جو تھے یہ حمیر قبیلے کے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیے یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، ایک وقت تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی مخلوق اس کے ساتھ نہیں تھی، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم کے تین اقوال ہیں اور تینوں اپنی اپنی بساط کے مطابق دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ عرش تھا، ان کی دلیل یہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تھا اس کا غیر کچھ نہیں تھا، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی اہل علم اسی طرف مائل ہیں کہ اللہ نے مخلوقوں میں سے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ اس کا عرش تھا، ان کی دلیل یہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، یہ موقف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے یہ موقف ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے، وہ بھی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مما خلق الخلق،
مخلوق کس سے پیدا کی گئی؟ آپ نے فرمایا من الماء، پانی سے۔ وہ کہتے ہیں قلم بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، تو یہ پانی سے پیدا ہوا، من الماء، پانی سے۔ اور پھر وہ اس حدیث پر سے بھی استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب ہے پانی پہلے تھا تبھی اس کے اوپر عرش آیا۔ اگر عرش پہلے بنا اور پانی بعد میں وجود میں آیا تو یہ بات کہنا درست نہیں بنتی کہ کان عرشہ علی الماء۔ یہاں سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔ یہ دوسرا موقف ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اور ابن الجوزی نے، ابن الجوزی کا موقف جو ہے وہ عرش کے بارے میں نہیں ہے، وہ قلم کے بارے میں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے مطلقاً جو پیدا کی ہے وہ قلم ہے۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ یہ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے قلم سے کہا تھا لکھو، اور لکھنے کا عمل جب واقع ہوا تھا اس حدیث میں لکھا ہوا وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے اللہ نے جس وقت لکھوایا تو اس کا عرش پانی پر تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھواتے وقت بھی اللہ کا عرش اور پانی کا ذکر آتا ہے۔ اللہ نے جیسے ہی قلم پیدا کیا اس سے کہا لکھ، جب اس نے لکھا تو اس کا عرش پانی پر تھا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قلم کی اولیت کا مطلب ہے عرش اور پانی کے علاوہ جو کائنات بنی ہے اس میں سب سے پہلے قلم بنی۔ یہ تین موقف ہیں اہل علم کے، تینوں دلائل رکھتے ہیں۔ ابھی تک جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، مزید میں پڑھ رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مزید میری شرح صدر کر دے، اس کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ سے۔ ابھی تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سب سے پہلی مخلوق وہ قلم ہے۔ اگرچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایک مقام ہے ان کا، اگر ان کے علمی رتبے کو دیکھے تو اتنا سر اونچا ہوتا ہے کہ ٹوپی گر جاتی ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ اور اسی طرح ابن حجر حدیث کے ماہر تھے، یہ پانی کی طرف گئے ہیں، اور بھی اہل علم۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو ہم یہ کیوں اس میں کہتے ہیں کہ عرش پہلے تھا پانی پہلے تھا؟ ہاں، جو اہل علم نے دلائل پیش کیے ان کا میرے ذہن کے اندر یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ، اور جب لکھا تو اس وقت عرش اور پانی تھا۔ میرے ذہن میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن پیدا کرتے فوراً اس سے نہیں کہا کہ لکھ، بلکہ کچھ عرصے کے بعد جب پانی اور عرش بھی پیدا ہو گیا پھر اللہ نے اسے کہا لکھ، اس نے لکھا۔ کیونکہ ایسا کوئی حرف یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ جس کا معنی یہ نکلتا ہو کہ پیدا کرتے ہی اللہ نے کہا ابھی لکھ۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور کہا لکھ۔ اب پیدا کرنا اور لکھنا اس میں وقفہ آ سکتا ہے۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ جب لکھا گیا اس وقت عرش اور پانی تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ لکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ حدیث اس وقت رد ہو سکتی تھی جب یہ ہوتا کہ اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا تو عرش اس کا پانی پر تھا، پھر بات بنتی تھی۔ جب یہ لفظ ہی نہیں ہے، حدیث میں کتابت کے لفظ ہے، جب لکھا گیا تو اس کا عرش پانی پر تھا، تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے مجھے کہ حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھے، کیونکہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ فلاں کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، آپ نے صرف قلم کے بارے میں کہا۔ جب آپ سے سوال ہوا تو آپ عرش بھی کہہ سکتے تھے، آپ پانی کہہ سکتے تھے، تو لہٰذا مطلقاً میری شرح صدر اسی حدیث کے مطابق ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ ہاں، جب قلم سے تقادیر لکھوائی گئی وہ وقت تھا جب عرش بھی بن چکا تھا اور پانی بھی بن چکا تھا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ دوسرے نمبر پہ کیا چیز بنی۔ دوسرے نمبر پہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ پانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا۔ خیر، یہ تین موقف ہیں اہل علم کے، باقی اقوال تو بہت ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، کوئی کچھ
ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ جن کے پاس دلیلیں ہیں وہ یہ 3 موقف ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کر دی کہ مجھے حدیث ہی کے مطابق لگتا ہے کہ حدیث پر ہی رہا جائے، باقی چیزوں میں تعویل کرے، لیکن جس کو اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس میں تعویل نہ کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ بنو تمیم کے لوگ حمیر قبیلے کے لوگ آئے یمن والوں میں سے، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یعنی کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ذکر سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اور یہ کب لکھی گئی؟ دوسری حدیث کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھوا دیا۔ قلم نے کہا تھا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا علم لکھ دے جو اخیر تک ہے۔ اخیر سے مراد دنیا کا اختتام، اللہ کے علم کا اختتام نہیں، دنیا کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں اللہ کا جو علم ہے وہ لکھ دے۔ اللہ کے علم کو لکھ نہیں سکتی کوئی چیز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ زمین و آسمان بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ فنادى، وہ کہتے ہیں ابھی اتنی بات ہوئی تھی تو آواز لگانے والے نے کہا اے ابن حسین تیری اونٹنی بھاگ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے اونٹنی کے پیچھے گیا تو وہ بڑی آگے جا چکی تھی، مجھے دکھ بڑا ہوا کہ اس اونٹنی کی خاطر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ دی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی مجلس جو ہے یہ دنیا کے مال و متاع سے کئی گنا بہتر ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، حدیث کی مجلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ آج کے دور میں بھی حدیث میں بیٹھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہوا اس بات پہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو علم کی مجلس کے لیے دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی چیزوں کی قربانی دینی چاہیے۔ آج ہم لوگوں میں یہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، قربانی نہیں دیتے علم کے لیے، وقت نہیں دیتے، باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھی ہے ایک بات، وہ کہتے ہیں میں نے جب عمران بن حسین کی یہ بات پڑھی تو مجھے بھی تجسس ہوا کہ عمران بن حسین سے کیا چھوٹا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑا تتبع کیا، بڑا تلاش کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران بن حسین سے کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تھے، کیونکہ جو دیگر اس کے ساتھی تھے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے ان کی حدیثیں پوری پڑھی ہیں، انہوں نے بھی اتنا ہی بیان کیا جتنا عمران بن حسین نے بیان۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان کیا ہوتا اور عمران بن حسین اٹھ کے چلے گئے ہوتے تو پھر ان راویوں کے پاس کچھ زیادہ ہوتا اور عمران بن حسین کے پاس کچھ کم ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اتنی بات وہ بیان کرتے ہیں جتنی عمران بن حسین نے بیان، وہ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں چھوٹا۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک علم کے ساتھ محبت تھی اور حرص تھا اور ذوق اور شوق تھا ان کا۔ تو اس میں سب سے پہلی آج کی حدیث میں جو بات بیان ہوئی وہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں۔ انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے اگلی حدیث ہے، اس پر ذرا کچھ تفصیل ہے کیونکہ اس پر بہت سارے اہل بدع کا استدلال ہے۔ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ابتدا بیان کی، یہاں تک کہ لوگوں کو جنت اور جہنم کے معاملے کا بھی بتا دیا۔ اخیر تک جنت والے جنت میں چلے گئے، آگ والے آگ میں چلے گئے، جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو اس کو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہاں سے بہت سارے کچھ لوگوں کے استدلالات بھی ہیں اور اس حدیث کی بڑی وضاحت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3191۔